بھارت نے جو غلطی کی اسے اب اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ گزشتہ رات بھارت نے جارحیت کر کے فاش غلطی کی ہے۔ شاہینوں نے دشمن پر کاری زب لگائی، ہم نے مکار دشمن بھارت کو دندان شکن جواب دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، مزید کہا پورا پاکستان شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہے۔ کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں چند گھنٹے لگے، جو طیارے بھارت کا غرور تھے وہ نشان عبرت بن چکے۔ گزشتہ رات بھارت نے جارحیت کر کے جو فاش غلطی کی اس کا خمیازہ اب اسے ضرور بھگتنا ہوگا۔ شاید وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادروں کی قوم ہے جو اپنے عزم میں فولادی ہے۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ عددی اعتبار سے کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں صرف چند گھنٹے لگے، صرف چند گھنٹے، اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں ایسا طوفان برپا کیا کہ دشمن چیخ اٹھا۔ بھارت کے 5 جنگی طیارے جو ان کا غرور تھے اب صرف راکھ، ملبہ اور نشان عبرت بن چکے ہیں۔ قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور پورا پاکستان ان شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہے اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا۔ بزدل دشمن نے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا، بھارتی حملے میں 31 افراد شہید، 57 زخمی ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت نے جن معصوم بچوں کو نشانہ بنایا کیا وہ دہشت گرد تھے؟ بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا کہاں کی بہادری ہے؟ بھارت کا گھناؤنا چہرہ سب کے سامنے عیاں ہو گیا، مساجد کو نشانہ بنایا گیا، قرآن پاک شہید کیے گئے۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی میں دشمن کو دھول چٹائی۔ پاکستان کی فوج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا۔ 31 معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں اور 57 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ معصوم بچے جنہوں نے ابھی زندگی کی بہاریں دیکھنی تھی، کیا یہ ہیں وہ دہشت گرد جن کو بھارت نے 6 اور 7 کی شب کو نشانہ بنایا؟ پاکستان میں مختلف مقامات پر مساجد کو نشانہ بنایا گیا، قرآن پاک شہید کیے گئے۔ پاکستان کے ازلی دشمن بھارت نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، افواج پاکستان نے بھارت کو بھرپور جواب دیا۔ ایل او سی پر دشمن کی چیک پوسٹوں کو تباہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی بھرپور کارروائی پر بھارت سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہو گیا۔ بھارتی میڈیا نے بھی شکست تسلیم کی ہے۔ پوری رات آپ ڈیولپمنٹس کو فالو کرتے رہے۔ ہم نے منسٹری آف انفارمیشن نے، آئی ایس پی آر نے پوری قوم کو بھی آگاہ رکھا اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی آگاہ رکھا کہ جو بھارتی جارحیت تھی اس کا پاکستان نے کئی گنا زیادہ جواب دیا ہے، کہ رات کے اندھیرے میں بزدل دشمن نے سویلین پاپولیشن کو نشانہ بنایا اور عورتوں اور بچوں کو، مساجد کو نشانہ بنایا، اور اس کا بھرپور جواب جو پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو 5 لڑاکا طیارے مار گرائے جن کا بڑا چرچا تھا، رافیل جہازوں کا، اور نہ صرف 5 ان کے طیارے مار گرائے ہیں، ایک ڈرون بھی مار گرایا ہے، برنالہ میں ان کا ڈرون گرایا ہے، ان کے جہاز اخنور میں، پمپور میں، امبالہ کے اندر، تو یہ مختلف مقامات پہ ان کے 5 جہاز اور ایک ڈرون کو مار گرایا۔ اور دیکھیے جو لائن آف کنٹرول پہ
ہم نے ان کی پوسٹوں کو بھی نشانہ بنایا تو کئی ان کی پوسٹیں بھی وہاں پہ تباہ ہوئی ہیں۔ بزدل دشمن کا رات کی تاریکی میں پاکستان کی شہری آبادی پر حملہ، پنجاب بھر کے اسپتالوں میں ہائی الرٹ، ڈاکٹرز کا کہنا ہے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے، ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ہر لمحہ ڈیوٹی پر ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بھارت کے پاکستان میں بزدلانہ حملے کے بعد گرینڈ ہیلتھ الائنس نے لاہور سمیت پنجاب بھر کے اسپتالوں کی انڈور سروسز اور آپریشن تھیٹرز کو بحال کر دیا۔ ڈاکٹرز کمیونٹی کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ ہم اپنے پاک فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریڈ ایمرجنسی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ہماری ایمرجنسی ہر وقت الرٹ ہے، ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں اور ہمارے حوصلے بہت بلند ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے کہ جنہوں نے ان کو منہ توڑ اس کا جواب دیا ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ان کے 5-6 طیارے بھی مار گرائے ہیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے 17 روز او پی ڈیز بند رہنے سے 8 لاکھ سے زائد مریض متاثر ہوئے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں کو الرٹ جاری کر دیا۔ تمام ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو اسپتالوں میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ خواجہ عمران نصیر نے اسپتالوں کے ایم ایس اور سی اوز کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ پاک بھارت کشیدگی گرینڈ ہیلتھ الائنس کا جذبہ حب الوطنی آؤٹ ڈور اور انڈور سروسز بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر YDA ڈاکٹر شعیب نیازی کہتے ہیں ملک کی سلامیت سب سے پہلے، ہم اپنے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سجاد حسین۔ بھارت کے بزدلانہ حملے نے دل موم کر دیے۔ مطالبات کے حق میں ڈٹی گرینڈ ہیلتھ الائنس نے اپنا دھرنا اور احتجاج ختم کر دیا۔ 17 روز بعد پنجاب کے تمام ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور اور انڈور سروسز بحال کرنے کا اعلان۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے عہدیداران کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بھارت نے رات کی تاریکی میں سویلینز پر بزدلانہ حملہ کیا۔ سب سے پہلے پاکستان ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملہ اپنی ڈیوٹی سنبھال رہا ہے۔ تمام ینگ ڈاکٹرز اور تمام ہیلتھ کی تنظیمیں، ہماری سٹاف، YNA اور پیرامیڈکس، ہم تمام پاک فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے انشاءاللہ کھڑے ہیں۔ اور پاکستانی فضائیہ نے جس طرح رات کو دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ ہمارے ساتھ YNA اور پیرامیڈکس اور جتنی ہیلتھ تنظیمیں جتنی خدمات ہم دے سکتے ہیں، چاہے وہ 24 گھنٹے کیوں نہ ہو، ہم وہ انشاءاللہ دیں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران گرینڈ ہیلتھ الائنس نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پنجاب حکومت بھی ہمارے جائز مطالبات کو سنجیدگی سے حل کرے۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں لاہور اور سیالکوٹ کی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے بند، نوٹم جاری۔ لاہور اور سیالکوٹ کی فضائی حدود آج دوپہر 12 بجے تک بند رہے گی۔ مدینہ سے لاہور آنے والی PIA کی پرواز کو کراچی کی طرف موڑ دیا گیا۔ PIA کی پرواز تاخیر کے باعث ملتان سے کراچی کی جانب موڑ دی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں محمد علی سے۔ علی بتائیے گا۔ بھارتی جارحیت کے حوالے سے چونکہ جتنے بھی فضائی کے گزشتہ روز بھی بند کیا گیا اور ابھی بھی کچھ دیر قبل ان کا سب 4:20 سے اطلاع تھی کہ بھارت کسی بھی وقت جارحیت دکھا سکتا ہے، اسی بنا پہ تمام کمرشل فلائٹ کے روٹس کو بند کر دیا گیا۔ اس میں لاہور سیالکوٹ ایئرپورٹ ان سے مکمل طور پہ بند کیے گئے۔ کچھ روٹ جو ان سے کھولے گئے تھے لیکن ان کو بھی ابھی کچھ دیر قبل تھا وہ بھی بند کر دیا گیا۔ جب مدینے کی پرواز تھی کراچی سے، جب مدینے سے روانہ ہوئی تو کراچی جیسے سے کراس تو ملتان کے قریب اس کو واپس بھجوانا پڑا، جس کے بعد پرواز کو کراچی ایئرپورٹ پہ حفاظت اتار دیا گیا۔ لاہور کی فضائی حدود، سیالکوٹ ایئرپورٹ کی فضائی حدود اس وقت مکمل طور پہ جو ہے وہ خالی ہے۔ کوئی طیارہ جو تک مرکز یہاں سے نہیں گزر رہا، نہ ٹیک آف کر رہا ہے نہ لینڈنگ۔ جی ٹھیک ہے علی، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اہم خبر ہے لاہور کے علاقے والٹن میں بھارتی ڈرون کو گرا دیا گیا۔ سیکیورٹی اداروں ڈرون کو قریب آتے دیکھ کر فوری کارروائی کی۔ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ مقامی افراد کی جانب سے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے ہیں۔ مزید کیا یہ ڈیٹیلز ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی، ان سے جان لیتے ہیں۔ علی بتائیے گا۔ جی، بھارت نے اپنی جارحیت کا آج پھر مظاہرہ کیا ہے۔ 7:11 سے لاہور کی حدود میں انہوں نے ایک ڈرون بھجوایا ہے جو سیکورٹی اداروں نے فوری طور پر ٹریک کرنے کے بعد اس کو مار گرایا ہے۔ اس کا ملبہ جو ہے وہ سویلائزیشن جو کالونی ہے رہائشی اور مقامی جو اولڈ ایئرپورٹ موجودہ ایئرپورٹ نہیں لیکن یہاں پہ کمرشل ہب بن رہا ہے، ماضی کے اندر یہ منصوبہ منظور کیا گیا تھا جس پر مخصوص حصے کے اندر اس کا ملبہ گرا ہے۔ سیکورٹی ادارے اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔
तमाम तर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे मौजूद है। किसी जानी व माली नुकसान का फिलहाल अल्लाह का शुक्र है जिसमें कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। जबकि दूसरी जानिब जुज़वी तौर पे कहा जा रहा है कुछ बिल्डिंग के हिस्से को ड्रोन के जो मुतासिर हुआ ड्रोन की वजह से, लेकिन सिक्योरिटी दारों ने बर वक्त कार्रवाई की और जो इतला थी आज सुबह 4 बजे से ये इतला थी जिसकी बिना पर उन्होंने एयर स्पेस बंद की लाहौर की और भारत में फिर जारियां दिखाते हुए एक ड्रोन भेजा, इसको सिक्योरिटी दारों ने गिरा दिया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। जुज़वी तौर पर जो ड्रोन का जितना भी मलबा है वो सिक्योरिटी दारों ने अपनी तहरीर में लिया और उसकी तहकीकात की जा रही है। बिल्कुल, तहकीकात जारी हैं। भारत को एक दफ़ा फिर मुंह की खानी पड़ी है। आपको बता रहे हैं लाहौर के इलाके वॉल्टन में भारतीय ड्रोन को गिरा दिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने ड्रोन को करीब आते देखकर फौरी ये कार्रवाई की है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मकामी अफराद की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, लाहौर के इलाके वॉल्टन में भारतीय ड्रोन को गिरा दिया गया है। सिक्योरिटी इदारों ने ड्रोन को करीब आते देखकर ये बर वक्त कार्रवाई की है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और मकामी अफराद की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कोई जानी और माली नुकसान अभी तक नहीं हुआ, इसकी तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं और भारत को एक दफ़ा फिर से मुंह की खानी पड़ी है। लाहौर के इलाके वॉल्टन में भारतीय ड्रोन को गिरा दिया गया है। पंजाब हुकूमत का फौरी तौर पर 453 डॉक्टरों की आर्जी भर्ती का फैसला। डॉक्टर सूबे के 10 शहरों के टीचिंग अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे। डॉक्टरों की हंगामी बुनियादों पर तैनाती यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जरिए होगी। तकर्री पंजाब हुकूमत के लोकल एक्ट के तहत होगी। ये रिपोर्ट देखिए। हेल्थ एमरजेंसी पंजाब हुकूमत का फौरी तौर पर 453 डॉक्टरों की आर्जी भर्ती का फैसला। लोकम डॉक्टर सूबे के 10 शहरों के टीचिंग अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे। लोकम डॉक्टरों की हंगामी बुनियादों पर तैनाती यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जरिए होगी। मेडिकल ऑफिसर, सीनियर रजिस्ट्रार और कंसल्टेंट की असामियों पर लोकम डॉक्टर तैनात होंगे। महकमा सेहत ने पहले मरहले पर 453 डॉक्टर तैनात करने की मंजूरी दे दी। 63 कंसल्टेंट और सीनियर रजिस्ट्रार जबकि 390 MOs, WMOs तैनात किए जाएंगे। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से UHS डॉक्टरों की तकरीर के ऑर्डर जारी करेगी। तैनात होने वाले लोकम डॉक्टर्स को फौरी तौर पर ड्यूटी ज्वाइन करना होगी। प्राइवेट इदारों के डॉक्टर्स NOC लेकर ज्वाइन कर सकेंगे। डॉक्टरों की कारकर्दगी और बायोमेट्रिक हाजिरी की बुनियाद पर एजाजिया दिया जाएगा। तकरीरी इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए होगी। लोकम डॉक्टरों की कारकर्दगी रिपोर्ट अस्पतालों के MS देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के 87वें सिंडिकेट इजलास में मंजूरी दी गई। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़।